سکون اور اطمینان کا مظاہرہ کیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم کل نفس ذائقۃ الموت۔ قابل صد احترام اساتذہ جامعہ، اور اسی طرح ہمارے سامنے موجود طلبہ جامعہ، آج کی اس مجلس کے حکم کا فریضہ انجام دے رہے حکم صاحبان، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی توفیق کے بعد اور اس کے بیش بہا شکریہ کے بعد میں دل کی گہرائی سے گہرائی سے شکر گزار ہوں ندوۃ الطلباء والطالبات کے صدر محترم اور ان کے تمام نائبین کا، جن کی شبانہ روز کوششوں سے اس طرح کا پررونق بزم جامعہ میں سجتا رہتا ہے، اور ہم جیسے لوگوں کو طلباء سے کچھ کہنے سننے کا ذرّی موقع ملتا ہے۔ عزیز طلباء، آج کا جو موضوع تھا وہ بہت ہی اہم تھا، جس کا عنوان آپ نے بار بار سنا کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز یا ناجائز۔ موضوع کے حوالے سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے موضوعات طلباء کے لیے نہایت ضروری ہوتے ہیں، بلکہ اگر آپ سلف کی کتابوں کو پڑھیں گے، خاص طور سے جب آپ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جامع بیان العلم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ عالم دین ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ مفتی ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ قاضی ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کو علماء اور فقہاء کے اختلاف کا علم نہ ہو، ان کے اقوال کو نہ جانتا ہو، ان کے دلائل سے شناسائی نہ ہو۔ اس لیے اس طرح کے موضوعات کا مطالعہ کرنا اور پوری سنجیدگی سے مطالعہ کرنا، پڑھنا ہر عالم دین کے لیے، بالخصوص طلباء کے لیے نہایت ضروری۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں ان طلباء کو جنہوں نے آج کی اس محفل میں اپنی شرکت درج کرائی ہے، تیاری کی ہے،
کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کیا اور موضوع کو منظم اور مرتب انداز میں سامعین کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ یقیناً ایسے طلباء کو جو علمی فائدہ ہوا ہوگا لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح میں مبارکباد دیتا ہوں دیگر طلباء کو بھی جو آج کی محفل میں موجود رہے اور مشارکین اور مقررین کی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کی۔ میں یہاں پر رک کر یہ بات آپ سے عرض کر دوں کہ کبھی کبھار مجھے افسوس ہوتا ہے ان طلباء پر جو اس طرح کی قیمتی مجلسوں میں شریک تو ہوتے ہیں لیکن اپنی شرکت کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ ان کی توجہ ادھر ادھر مبذول ہوتی ہے، بسا اوقات لایانی گفتگو میں مشغول ہوتے ہیں، حالانکہ ہیرے جواہرات بٹ رہے ہوتے ہیں۔ علمی مجلس سے بڑھ کر قیمتی مجلس میرے بھائیوں نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے طلباء کو اس طرح کی مجالس سے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عزیز طلباء، ہم اب موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ کتب حدیث پڑھیں گے، کتب فقہ کا مطالعہ کریں گے، کتب فتاوی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بیشتر کتابوں میں یہ موضوع ملے گا۔ جس طرح اہل علم نے کتاب الطہارہ سے متعلق مسائل بیان کیے یا ایک طہارت سے متعلق مسائل بیان کیے اور اس سے متعلق کتاب کا ذکر کیا ہے، صلاۃ سے متعلق مسائل بیان کیے ہیں، زکوٰۃ سے متعلق مسائل بیان کیے ہیں، اسی طرح محدثین فقہا نے اپنی کتابوں میں جنازے کے مسائل کو بھی بیان کیا ہے۔ اور ہر خاص و عام کو جنازے کے مسائل کا علم ہونا چاہیے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنازہ کس کو کہتے ہیں۔ اگر جنازہ جیم کے زبر کے ساتھ فتح کے ساتھ کہا جائے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اگر جنازہ نہ کہہ کر اگر کوئی جنازہ کہتا ہے جیم کے کسرے کے ساتھ زیر کے ساتھ تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اہل علم نے ان کے معانی کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ اگر آپ جنازہ کہتے ہیں تو اس سے مراد میت ہوتا ہے، اور اگر آپ جنازہ کہتے ہیں تو اس کھاٹ کو جنازہ بولا جاتا ہے یا اس چارپائی کو کہتے ہیں جس کے اوپر مردے کو لٹایا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، اسی طرح آپ تمام کو بشمول ہم علماء کرام کے یہ جاننا چاہیے کہ اسلام میں مریض کے احکام و مسائل کیا ہیں۔ اگر کوئی شخص جاں-کنی کے عالم میں پہنچ جاتا ہے، اس کی زندگی کا آخری مرحلہ اور پڑاؤ ہوتا ہے، تو اس وقت ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی موت کے بعد اس کے دوسرے بھائیوں کے لیے کیا کرنا مشروع ہے۔ اسی طرح میت کے غسل کے حوالے سے بھی ہمارے پاس معرفت ہونی چاہیے۔ میت کو کیسے کفنایا جائے اس کا بھی علم ہمیں حاصل ہونا چاہیے۔ آج آپ گاؤں میں چلے جائیے، سماج میں چلے جائیے، آپ کو افسوس ہوگا کہ کسی کی موت کے بعد
بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں جو مردہ کو نہلانے کا طریقہ جانتے ہیں، غسل دینا جانتے ہیں۔ لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، فلاں مولانا صاحب کو لے آئیے، چلا مولوی صاحب کو لے آئیے، وہی غسل کرا سکتے ہیں، دوسرا آدمی نہیں کرا سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ حالت کیوں ہے؟ یہ حالت اس لیے ہے کہ بیشتر لوگ میت کو نہلانے کے طریقے سے ناواقف ہیں اور نہلانے کا طریقہ نہیں جانتے۔ اسی طرح مردے کو کفنانے کی بات آئے گی، بیشتر لوگ کفنانے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ اس سے بھی بڑی بات کہ اگر کسی کی موت ہو جائے اور جنازے کی نماز پڑھانی ہو تو لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، فلاں مسجد کے مولانا کو، چلا مسجد کے مولانا کو، فلاں مدرسے کے مولانا کو کہ لائیے وہی جنازے کی نماز پڑھائیں گے، ورنہ دوسرا نہیں پڑھا سکتا۔ حالانکہ بہت ہی معمولی بات ہے۔ ہاں، بیشتر لوگوں کو جنازے کی دعا بھی یاد نہیں ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں ہم طلباء کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم جنازے کے جو مسائل اور احکام ہیں ان مسائل اور احکام میں درک کامل حاصل کریں، اور اگر کبھی سماج اور معاشرے میں ضرورت پڑے ہم اس طرح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور لوگوں کو تعلیم یافتہ بھی بنائیں، لوگوں کو سکھلائیں کہ مردے کو نہلایا کیسے جاتا ہے، لوگوں کو یہ بتلائیں کہ مردے کو کفنایا کیسے جاتا ہے، لوگوں کو یہ بتلائیں کہ جنازے کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، لوگوں کو یہ بتلائیں کہ مردے کو قبر میں لٹایا کیسے جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اسی طرح ہمیں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ جنازے کا حکم کیا ہے، اور جنازے کی جو نماز ہے جماعت اس کے لیے شرط ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ جمہور کا قول جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جمہور اہل علم نے جنازے کی نماز کے لیے جماعت کو شرط قرار نہیں دیا، بلکہ یہ جماعت سنت ہے۔ اسی طرح جنازے کی نماز کے ارکان کیا ہیں، جنازے کی نماز کی سنتیں کیا ہیں، اسی طرح جنازے کی نماز کون لوگ پڑھا سکتے ہیں، جنازے کی نماز قبر کے اوپر پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی ہے، جنازے کی نماز مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ ایسے موٹے موٹے مسائل ہیں جن کا علم لازمی طور پر ایک طالب علم اور ایک عالم دین کو ہونا چاہیے۔ عزیز طلبہ، ہم اپنے موضوع کے دوسرے نقطے پر آتے ہیں جو کہ اصل ہمارا موضوع ہے۔ مقدمے کے طور پر میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں اور تفصیل کا موقع نہیں ہے، تفصیل میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑتا ہوں کہ آپ ان نقطوں کا یا یہ جو عناصر ہیں ان عناصر کا ضرور آپ مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلبہ، جنازے کے مسائل میں سے ایک نہایت اہم مسئلہ اور قدیم مسئلہ اور اختلافی مسئلہ جو کتابوں میں ملتا ہے، اسلاف ذکر کرتے ہیں، وہ غائبانہ نماز جنازہ ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے یا کہ جائز نہیں؟ قبل اس کے کہ میں اپنا یہ موضوع شروع کروں، آپ کو یہ بتلا دوں کہ موضوع کا جو دونوں پہلو ہے، دونوں پہلو کی طرف بہت سارے ہمارے اسلاف ہیں، علماء اور فقہاء کے اسما درج ہیں۔ اس لیے اس حوالے سے یا اس موضوع سے متعلق بہت زیادہ شدت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ جو غائبانہ نماز جنازہ یہ جو موضوع ہے اور اس موضوع کی جو بنیاد ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، اس کی بنیاد اس حدیث پر ہے جس حدیث کو حدیث نجاشی بھی کہتے ہیں، اور بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور یہ حدیث متعدد الفاظ کے ساتھ کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں
اس حدیث کو میں آپ کے سامنے رکھوں ان الفاظ کے ساتھ جن الفاظ کے ساتھ متعدد کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. علامہ محمد ناصر الدین الالبانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام آپ لوگوں نے بار بار سنا ہے، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے احکام الجنائز و بدعہا. اس کتاب کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تمام الفاظ کو جمع کیا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کو بیان کیا اور کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى للناس النجاشیہ. اور ایک دوسرے لفظ کے ساتھ یہ حدیث اس طرح ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى للناس وهو بالمدینة النجاشیہ اسحمۃ. بعض کیا ہے حدیث میں اسما کا لفظ ہے اور بعض حدیث میں اسما کا لفظ نہیں ہے. صاحب الحبشہ، آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری حدیث میں، بہت ساری کتابوں میں جو حدیث آئی اس کے اندر اسما کا لفظ نہیں ہے. اسی طرح صاحب الحبشہ کا بھی لفظ نہیں ہے. آگے کہتے فی یوم الذی مات فیہ قال ان اخا لکم قد مات وفی روایت مات اليوم عبد للہ صالح بغیر ارضکم فقوموا فصلوا علیہ. قالوا من هو؟ قال النجاشی. وقال استغفروا لأخیکم. قال فخرج بهم إلى المصلى وفي رواية البقي ثم تقدم فصفوا خلفه صفين. قال فصففنا خلفه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت وما تحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه. قال فأمنا وصلى عليه وكبر عليه 4 تكبيرات. یہ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ الفاظ کے اضافے کے ساتھ، الفاظ کے تقریباً 13-14 الفاظ کے ساتھ یہ حدیث کتب حدیث کے اندر موجود ہے. اور اس حدیث کو بہت سارے ائمہ حدیث نے بیان کیا ہے، جیسے امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے، امام بیہقی نے، امام الطیالسی نے، امام احمد بن حنبل نے 8 جگہ پہ مسند امام احمد کے اندر اس حدیث کو امام احمد نے 8 جگہوں پہ بیان کیا ہے. اور ان سارے لوگوں نے اس حدیث کو صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، امام الطیالسی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کیا ہے. اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن ماجہ نے، اسی طرح امام ابن حبان نے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام الطیالسی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو عمران بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کیا ہے. اسی طرح امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، امام الطیالسی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحابی رسول حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کیا ہے. اسی طرح امام ابن ماجہ، امام احمد نے اس حدیث کو صحابی رسول مجمع بن حارثہ الانصاری سے بھی روایت کیا ہے. اسی طرح اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کیا ہے. عزیز طلبہ، اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحابی رسول جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مرفوعاً بیان کیا ہے. یہ ہماری گفتگو کا دوسرا نقطہ تھا
کہ یہ جو حدیث ہے جو اس مسئلے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اب اس کا درجہ کیا ہے، مقام کیا ہے، آپ نے یقیناً سمجھا ہوگا کہ اس مسئلے کی بنیاد جس حدیث پر ہے وہ حدیث 100% درست ہے۔ وہ حدیث کیا ہے، صحیحین کے اندر موجود ہے اور دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے اور متعدد طرق سے وہ حدیث کیا ہے، مروی ہے۔ اب اس موضوع کا جو تیسرا نقطہ ہے کہ یہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، اس سلسلے میں جیسا کہ طلبہ نے بیان کیا، اہل علم کا اختلاف پایا جاتا ہے اور قدیم اختلاف ہے۔ اس حوالے سے باتوں کو مرکز کرنے کے لیے میں نے اہل علم کے اقوال کو 4 قسموں میں یا 4 اقوال کے طور پہ میں نے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا قول اس حوالے سے کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے پہلا قول جو سلف کی کتابوں کے اندر ملتا ہے وہ یہ کہ غائبانہ نماز جنازہ یہ جائز، غائبانہ نماز جنازہ یہ جائز ہے۔ اور میں نے حوالے کے ساتھ اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ کن لوگوں نے غائبانہ نماز جنازہ کو جائز قرار دیا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں، سب کے ناموں کا کو شمار نہیں کیا جا سکتا، تحریر نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹ براہ راست، یاد رکھیے براہ راست میں نے جن کتابوں کا مطالعہ کیا، جن کتابوں کو دیکھا ہے، میں نے ان کتابوں کے اسماء یہاں پر درج کر دیے۔ سب سے پہلے اگر آپ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں گے، جن کے بارے میں آپ نے سنا، ان کی مشہور زمانہ کتاب المحلہ ہے۔ بعض طلبہ نے نام لینے میں غلطی کی ہے، ان کو اصلاح کر لینی چاہیے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المنہاج کے اندر جو صحیح مسلم کی شرح ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے غائبانہ نماز جنازہ کو جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب نیل الاوطار کے اندر غائبانہ نماز جنازہ کو جائز قرار دیتے ہیں۔ امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ، الامیر الصنعانی اپنی کتاب، مشہور کتاب سبل السلام کے اندر جو بلوغ المرام کی شرح ہے، اس کے اندر غائبانہ نماز جنازہ کو جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ ایک بعد دیگرے سب کا نام یہاں پہ پیش کر دوں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جائز قرار دیا ہے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر۔ اسی طرح شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تحفۃ العوضی کے اندر، حوالہ میرے پاس درج ہے، بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اسی طرح مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عون المعبود کے اندر بھی غائبانہ نماز جنازہ کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح شیخ الحدیث عبید اللہ الرحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتاوی کے اندر، یا ان کی جو فتاوی کو جمع کیا گیا ہے اس کے اندر انہوں نے غائبانہ جنازہ کو جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح مشہور کتاب اردو میں ہے فقہ الحدیث، یقیناً طلبہ نے مطالعہ کیا ہوگا اور مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے مصنف عمران ایوب نے غائبانہ نماز جنازہ کو جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح بہت ہی مشہور کتاب ہے، طلبہ کو کتاب پڑھنی چاہیے، سید ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فقہ السنہ کے اندر سید ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے غائبانہ نماز جنازہ کو جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح وہ عصر حاضر کے ممتاز عالم دین اور جو بحیات ہیں، شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ، شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ اللہ نے اپنی کتاب الملخص الفقی کے اندر غائبانہ نماز جنازہ کو جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح معاصرین علماء میں ایک بہت ہی فاضل عالم دین ہے
ڈاکٹر لیث محمد المکی حفظہ اللہ، ان کی ایک نئی کتاب آئی ہے جو مشکات المصابیح پہ تعلیق ہے، التعلیق الرجیع، التعلیق الرجیع۔ اس کے اندر بھی انہوں نے غائبانہ نماز جنازہ کو جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح اردو کی ایک کتاب ہے جو آپ کو مطالعہ کرنی چاہیے، اس کتاب کو صلاۃ جنازہ بالجہر، یہ ڈاکٹر سکندر اصلاحی حفظ اللہ کی پٹنہ کے ہیں، اور ان کی کتاب مطبوع ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے سارے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ غائبانہ نماز جنازہ یہ جنازہ خاص تھا، یہ نجاشی کے ساتھ تمام اعتراضات کو انہوں نے جمع کیا ہے، اور تمام اعتراضات کا انہوں نے اردو میں جواب بھی دیا ہے۔ تو جو طلبہ اردو میں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں ضرور ان کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ پہلا قول، عزیز طلبہ، یہ پہلا قول تھا کہ بعض بلکہ بہت سارے اہل علم نے، محدثین نے، فقہاء نے غائبانہ نماز جنازہ کو جائز قرار دیا ہے، اور مزید تفصیل کے لیے جن کتابوں کا بھی میں نے تذکرہ کیا ہے ان کتابوں کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کتابیں الحمدللہ میرے پاس ہیں اور لائبریری کے اندر بھی ہوں گی۔ دوسرا جو قول اہل علم بیان کرتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے کہ یہ غائبانہ نماز جنازہ یہ مطلق طور پہ پڑھنا ناجائز، اور اس قول کے قائلین میں ہمیں جو نام ملتا ہے اس میں احناف ہے اور اسی طرح مالکیہ، اور ان کی جو بنیادی دلیل ہے وہ یہ کہ یہ نماز جو تھی یعنی غائبانہ نماز یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، لیکن ابھی آپ نے سنا طلبہ نے بھی اشارہ کیا کہ خصوصیت کی کوئی دلیل موجود نہیں، اور خاص طور سے اس موضوع کے حوالے سے آپ کو پڑھنا چاہیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، فتح الباری تیسری جلد کے اندر، ہو سکتا ہے آگے تذکرہ آئے گا، فتح الباری تیسری جلد کے اندر امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نجاشی والی جو حدیث ہے اس کی شرح میں تمام اعتراضات کو اور اس کے جوابات کو انہوں نے بھی بیان کیا ہے۔ عزیز طلبہ، تو دوسرا قول یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ یہ مطلق طور پر نہیں پڑھی جا سکتی ہے اور یہ جائز نہیں۔ تیسرا قول جس کے اندر تفصیل ہے، اور وہ تفصیل کیا ہے؟ تفصیل یہ ہے، بعض اہل علم کا یہ موقف ہے کہ ان لوگوں کی نماز غائبانہ پڑھی جائے گی جن کے جنازے کی نماز پڑھی نہیں گئی۔ اگر نماز جنازہ پڑھ لی گئی ہے تو ان کی نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں ہے، اور یہ تفصیل بھی بعض اہل علم کے یہاں موجود ہے، جیسا کہ اس تفصیل کو اس قول کو اگر مزید تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے امام خطابی کو پڑھ سکتے ہیں۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ جن کی مشہور کتاب یہ معالم السنن، معالم السنن جو سنن ابو داؤد کی سب سے بنیادی اصل اور قدیم شرح ہے، امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفصیل کو اپنی اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ اسی طرح اس قول کے قائلین میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بھی، جیسا کہ بعض طلبہ نے بیان کیا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر جو باب اور عنوان قائم کیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر پڑھی نہیں گئی ہے تو پڑھ سکتے ہیں، اگر کسی کے جنازے کی نماز پڑھی جا چکی ہے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اس قول کو اگر آپ مزید تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ امام ابن قیم کو پڑھیں، امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی کتاب زاد المعاد، زاد المعاد کے اندر تفصیل سے اس موضوع کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس قول کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ احکام الجنائز پڑھیے، اب فتاوی فی احکام الجنائز شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد بن صالح العثیمین کی مکمل ایک جلد میں یہ کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے، اور متعدد ان کے فتاوے ہیں، ایک نہیں متعدد فتاوے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے جنازے کی نماز پڑھ لی گئی ہے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نہیں پڑھی گئی ہے تو پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس تیسرے قول کو تو آپ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، جن کا نام میں نے پہلے ذکر کیا ہے، بہت ہی بنیادی کتاب ہے،
اور یہ کتاب آپ کی لائبریری کے اندر دستیاب ہے، احکام الجنائز و بدعها، اور امام جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ امام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے نجاسی والی جو حدیث ہے اس کو بیان کیا ہے، اور جتنے طرق سے ہیں ان تمام طرق کو بیان کیا ہے، اور پھر اپنا موقف بھی انہوں نے اپنا اس کتاب میں درج کیا ہے۔ اسی طرح تیسرا جو موقف ہے اس حوالے سے آپ چاہیں تو السائل الحدیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ السائل الحدیث الى فقہ اہل الحدیث جو علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، انہوں نے پہلی جلد کتاب الجنائز کے اندر علامہ محترم نے بھی اس موضوع کو بیان کیا ہے، اور ان کا بھی یہ موقف ہے اگر جنازے کی نماز اگر پڑھی جا چکی ہے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نہیں پڑھی ہے تو پڑھ لینے میں کوئی حرج، بلکہ پڑھی جانی چاہیے۔ اگر کسی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی ہے تو نہیں پڑھی گئی ہے تو لازماً کیا ہے پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ اس موضوع کو پڑھنا چاہتے ہیں اردو میں، تو اردو میں ایک کتاب ہے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ یہ کتاب ہے شیخ ابو عدنان منیر قمر کی، اس کتاب کا مطالعہ آپ کے لیے مفید ہوگا۔ اسی طرح اردو میں اگر آپ اس موقف کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صلاۃ الرسول ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے، صلاۃ الرسول صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن تحقیق کے ساتھ، اور جو تحقیق ہے وہ تحقیق علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمہ اللہ کی ہے۔ اس کتاب کو بھی اگر پڑھیں گے تو حاشیے میں علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقف کو بیان کیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تیسرا قول، یہ غائبانہ نماز جنازہ سے متعلق جواز اور عدم جواز سے متعلق تیسرا موقف یہ تھا کہ اگر کسی کے جنازے کی نماز پڑھ لی گئی ہے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نہیں پڑھی گئی ہے تو پڑھ لی جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب ہم چوتھے قول کے طرف آتے ہیں جس کی طرف ہمارا بھی میدان ہے۔ چوتھا جو قول ہے، اور اہل علم نے اس چوتھے قول کو بھی بیان کیا ہے، چوتھا قول یہ ہے کہ ہر کس و ناقص کے جنازے کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہر کس و ناقص کی۔ اگر علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آپ پڑھیں گے تو انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ آج ایسا رواج ہو گیا ہے، کہیں کسی کی موت ہوتی ہے، چاہے وہ آدمی قابل ذکر ہو نہ ہو، ہمہ شبہ کی نماز لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو بدعت قرار دیا، اس چیز کو بدعت قرار دیا ہے کہ ہر کس و ناقص کی نماز پڑھی جائے، اگرچہ وہ کیا حرمین ہی میں کیوں نہ پڑھی جائے۔ آج کوئی سیاسی اگر آدمی ہے، کوئی روپیہ پیسے والا ہے، کوئی مالدار ہے، تو ہر آدمی اس کے جنازے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اس طریقے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن چوتھا جو موقف ہے کہ اگر کسی ایسے مسلمان کی موت ہوتی ہے اور وفات ہوتی ہے جس سے لوگوں کو اس کی زندگی میں فائدہ تھا، جس سے لوگوں کو اس کی زندگی میں فائدہ تھا، جیسے کوئی عالم دین، کسی عالم دین کا انتقال ہو گیا، اس کی موت ہو گئی، اس کے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا تھا۔ اگر کسی دیندار تاجر کا انتقال ہو گیا جس کے مال سے اسلام اور مسلمانوں کو، علماء کو، مدارس کو، مکاتب کو، جامعات کو اگر فائدہ تھا، تو ایسے لوگوں کی جو علماء ہیں اور جو مسلمانوں کے لیے مفید رہے ہیں، ایسے لوگوں کی اگر غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لی جاتی ہے تاکہ شکریہ کے طور کہ اس نے اس آدمی نے اپنی زندگی میں اچھا کام کیا، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، شکریہ کے طور پر اگر نماز پڑھ لی جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات کیا ہے نہیں ہے۔ اور اسی پر ہمارے علماء کا ماضی میں بھی سلف کا عمل رہا ہے، اور اسی قول کو سماحت الشیخ مفتی مملکہ سعودی عرب شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اختیار کیا ہے۔ اسی طرح اسی قول کو شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ان کا بھی موقف یہی ہے۔ اسی طرح اسی قول کو معاصرین علماء میں شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ جن کا محدثین میں شمار ہوتا ہے، ان کی کوئی بھی کتاب اگر آپ کو ملے تو ضرور اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب فتاوی علمیہ کے اندر اسی موقف کو اختیار کیا ہے، اور یہی موقف سعودی عرب کی جو بہت ہی مشہور کمیٹی اللجنہ الدائمہ للافتاء ہے، اس کا بھی یہی موقف رہا ہے۔ چنانچہ میرا بھی میلان
اسی طرف ہے کہ اگر کسی عالم کا، کسی مفتی کا، کسی قاضی کا اور ایسے مسلمان کی موت ہوتی ہے جو قابل ذکر ہو، جس کے علم سے، جس کے عمل سے، جس کے مال و ثروت اور دولت سے مسلمانوں کو اگر فائدہ پہنچا ہو، اور اس اعتبار سے، علمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اس کی شہرت ہو، تو اگر ایسے شخص کی وفات ہوتی ہے اور غائبانہ نماز جنازہ اگر پڑھ لی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ہر شخص کی وفات پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جائے، اس کا چلن بھی نہیں رہا ہے اور میرے خیال میں یہ درست بھی نہیں ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ناجائز بلکہ بدعت قرار دیا ہے۔ امید ہے کہ میری ان ٹوٹی پھوٹی اور منتشر باتوں سے کچھ آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا۔ مزید کیا ہے تفصیل کے لیے آپ جو مراجع اور مصادر ہیں ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس موضوع کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے سلف کی کتابوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں زندوں کے لیے بھی مفید بنائے اور مردوں کے لیے بھی مفید بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔